علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 8 فروری بروز سوموار 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النساء آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 6 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو حق سمجھ کر عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت اور پہلا لفظ ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ ساری انسانیت کو خطاب ہے۔ اس میں غیر مسلم بھی صاف ظاہر ہے کہ شامل ہیں۔ اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، ڈرو اپنے رب سے۔ تقوی کا معنی اگرچہ ڈر ہے اور بچنا ہے، مگر یہ وہ ڈر ہے کہ ہم ڈر کر گناہ چھوڑ دیں، ڈر کر یہ وہ ڈر ہے، ایسے فضول نہیں وہ توبہ 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 کرتے رہے، حرام کھاتے رہے اور سارا کام کرتے رہے، بس جب کوئی ایکسیڈنٹ دیکھا تو دل ڈر گیا جی۔ وہ بھی ڈر ہونا چاہیے، پر اصل تقوی کیا ہے کہ ڈر کر ہم گناہ چھوڑ دیں۔ بولیے، ڈر کر ہم گناہ چھوڑ دیں، یہ اصل تقوی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی، یہ آپ کی امت کے سب سے بڑے قاری قرآن ہیں۔ حضور نے ان کو بہت بڑا قاری فرمایا ہے، قاری ہیں، مقری ہیں۔ ان سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ایھا التقوی، آپ بتائیے کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، امیر المومنین، اگر آپ کے دائیں بائیں کانٹے ہوں تو آپ کیسے گزریں گے؟ تو فرمایا، میں اپنا دامن بچا کے گزروں گا، اپنے کپڑے سمیٹ لوں گا کہ کہیں میرا کوئی دامن کپڑے کانٹوں سے الجھ نہ جائے۔ تو انہوں نے کہا، جی فذالک التقوی، یہی تو ہے تقوی کہ ہر طرف گناہ کے کانٹے ہیں اور آپ دامن بچا کے گزر جائیں۔ ہم دامن بچا کے گزر جائیں، اس کا نام ہے تقوی۔ اور تمام عبادات کا یہی مقصد ہے، حج کا بھی یہی مقصد ہے، روزوں کا بھی یہی مقصد ہے، اور گھریلو زندگیوں میں سب سے بڑی چیز تقوی ہے، اللہ کا ڈر۔ ربکم الذی، اپنے رب سے، رب کہتے ہیں جی پالن ہار کو۔ بولیے، رب کہتے ہیں پالن ہار کو۔ چونکہ اتنا ٹائم نہیں کہ میں 6 آیات پہ اتنی تفصیل کروں، چونکہ پھر ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ میرے 15 منٹ بڑھا دیتے تو چلو میرا پونا گھنٹہ ہو جاتا۔ آپ نے بھی کدے نہیں آکھیا بھی چلو تسی مولوی صاحب بعد ہی لا لو، میں تکے نال ہی لانا جدو بھی لانا۔ تو اصل ہمارا آفیشیل ٹائم جو ہے وہ آدھا گھنٹہ ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اسی میں بات کو سمیٹ لوں، تو زیادہ تفصیل نہیں۔ ہر چیز کا پالن ہار اللہ ہے۔ بولیے، ہر چیز کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جانوروں کو بھی اسی نے پالا ہے اور ہمیں بھی، پر ایک فرق ہے۔ اونٹ کتنا بڑا ہے، کھانے کے لیے گردن جھکائے کھڑا ہے۔ شیر کتنا طاقتور ہے، گردن جھکا کے کھا رہا ہے۔ بھینس کتنی وزن والی ہے، طاقت والی ہے، پر کھانے کے لیے گردن انسان کے لیے کھانے کے لیے نہیں جھکے گا۔ اس کے مقدر کا لقمہ چل کر اس کے منہ میں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا، میرے بندے تو کھانے کے لیے نہیں جھکے گا، تو جب بھی جھکے گا صرف پروردگار کے آگے جھکے گا۔ وہ تیرا سربراہ ہے اور یہ تو، تیرا سر تیرے جسم کا سردار ہے، اس کے آگے۔ ربکم، وہ ہمیں پالنے والا ہے۔ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ بولیے، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ پیدا کرنے کے سارے مراحل قرآن میں ہے۔ سائنس ایسی بکواس شکواس کرتی رہتی ہے، اتنی تحقیق کی بیچاری سائنس نے کہ ہمیں بندر کی اولاد بنا دیا۔ وہ کہا جی ہم سب بندر کے اولاد ہیں، وہ ڈارون تھیوری آ گئی۔ اصل چیز تو اسلام نے بتایا ہے کہ ہم کیسے پیدا ہوئے ہیں اور ہم کس کی اولاد ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ الذی خلقکم، اللہ ہے وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پیدائش کے سارے مراحل۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پانی کے قطرے کا ذکر بھی قرآن میں ہے، پھر لوتھڑا بنا، نطفہ بنا، اس کا ذکر ہے، لوتھڑے کا ذکر ہے،
پھر جی ہڈیاں بنی، ہڈیوں کا ذکر ہے، ماس کا ذکر ہے، ماں کے پیٹ میں غذا کیسے میں، سارے مراحل آ گئے۔ بہرحال اللہ کہتا ہے ان سب کا کرنے والا میں ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ، میں نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ بولیے کس سے پیدا کیا جی؟ وہ جان کون سی تھی؟ ہاں سیدنا آدم علیہ السلام۔ ان کی اماں بھی کوئی نہیں اور ابا بھی کوئی نہیں۔ اچھا جی، وہ جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی نا، جس کو ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کہا گیا، وہ پہاڑ سے نکلی تھی، اس کی اماں بھی کوئی نہیں اور ابا بھی کوئی نہیں۔ بولتے جائیں ذرا سا۔ اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو مینڈا اترا، اس کی اماں بھی کوئی نہیں اور ابا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو ہے مگر ابا نہیں۔ اچھا جی، من نفس واحدۃ، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ وخلق منہا زوجہا، پھر اسی سے بنایا جوڑا، اسی سے بنایا جوڑا ہے۔ تو تھے تو آدم علیہ السلام اللہ کے بنائے ہوئے، پر اللہ نو پتہ سی بھی یہ کلے نہیں رہن گے، کلے تو پہلے اماں بڑھائی، ابا بڑھایا یا بیوی بڑھائی؟ نہیں ابے تو بعد بیوی آئی یا ماں یا بہن بڑھائی اللہ نے۔ تو سب سے اہم رشتہ بیوی کا ہے، ماں صاحب باپ سے بھی زیادہ اہم ہے۔ میں عظمت والا نہیں کہہ رہا، شان میں وہ ہیں، شان میں کون ہے؟ پر قرب میں جس کو لباس کہا گیا ہے وہ صرف بیوی ہے۔ بولیے وہ کیا ہے جی؟ ہاں، بیوی کے بغیر تو جنت بھی نہیں صحیح تھی، اللہ نے وہاں بھی بیوی کا ذکر کیا ہے۔ تو خیر، اچھا یہاں ایک نقطہ آپ سمجھے، بڑا آپ کو مزہ آئے گا۔ وخلق منہا زوجہا، اسی سے زوجہ پیدا کی، ایک تو یہ ہے، اور ایک یہ ہے، اس کا مطلب جو علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ خلق منہا زوجہا، اس کے بعد اسی طرح ہے کہ ہم نے عورت کو بنایا، تو یہ منہا جنسیہ ہے، یعنی جس طرح مرد ایک جنس ہے عورت بھی ایک جنس ہے، علیحدہ پیدا کیا۔ اور بڑے بڑے علماء کی رائے ہے کہ اما حوا کو اللہ نے علیحدہ تخلیق کیا ہے، جس طرح بابا جی کو علیحدہ۔ مگر اس موقف میں یہ کمزوری ہے کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ کس سے پیدا کیا ہے؟ اب وہ ٹیڑھی پسلی ان کی اپنی تو تھی نہیں، باب آدم دی تھی، کھبی پسلی جو اللہ نے پیدا کی تھا۔ اگر آج سبحان اللہ کہو تو میں گل کروں، میں نے آج بڑی سستی چڑھی، نیند آ رہی ہے۔ وہ جب آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ خوبصورت، سب سے زیادہ خوبصورت اما ہوا ہے، سب سے زیادہ، جی ہاں، تو دیکھا کہ وہ اسی قد کاٹ کی خوبصورت حسین عورت ہے، تو کہا یا اللہ یہ کیا؟ کہا یہ تیری بیوی ہے اور میں تیرا اس سے نکاح پڑھاتا ہوں۔ تو کہنے لگے یا اللہ پھر حق مہر کیا ہوگا؟ فرمایا حق مہر یہ ہے کہ تو میرے نبی آخر الزمان پہ درود پڑھ دے۔ درود شریف کی اتنی اہمیت ہے، درود کا منکر مسلمان نہیں، سارے کہہ چھڑو بے شک، تاکہ پتہ لگ جائے بھی تھوڑا بھی یہی ایمان ہے۔ درود شریف کا منکر مسلمان قطعاً نہیں ہے، وہ یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا کسی کو کہنا کہ یہ درود کا منکر ہے، یہ سوچ سمجھ کے کہا کریں، آپ اس کو کافر کہہ رہے ہیں، کیونکہ درود کا منکر مسلمان ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتا، پر نماز والا تو مانتا ہے، دوسرا کوئی درود تو پڑھتا ہے، اور درود پڑھنے والے کو کافر نہ کہیں، اور جو نہیں پڑھتا پھر وہ مسلمان ہے، اتنی بات ہے۔ اگر وہ ہمارے والا پڑھ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھ رہا تو پھر بھی ہم صرف اس کے نہ پڑھنے پر اس کو کافر ہے نہیں کہہ سکتے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ لو جی، بیوی بن گئی، فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، پھر ان دونوں میں سے ہم نے بہت کثیر تعداد میں مرد پھیلائے۔ کیا پھیلائے جی؟ وَنِسَاءً، اور عورتیں پھیلائیں۔ تو پہلا ذکر کس کا آ رہا ہے؟ مرد کا، اور دوسرا ذکر کس کا ہے؟ کہ عورت ہمیشہ دوسرے درجے پہ رہے گی، پہلے درجے پہ کون رہے گا؟ باپ ہوگا تب بھی پہلے درجے پہ، خامد ہوگا تب بھی پہلے درجے پہ، بھائی کے بہن کے مقابلے میں بھائی ہوگا تو تب بھی پہلے درجے پہ ہوگا۔
واتقوا اللہ الذی، اب تم ڈرو نہ پھر اس اللہ سے، ڈرو نہ اس اللہ سے، تساءلون بہ والارحام، اللہ اکبر، تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اس کے واسطے سے، الذین تساءلون، تم لوگ سوال کرتے ہو، بہ ایک دوسرے سے، والارحام، رحموں کے توڑنے سے، بولیے رشتہ داری کے، مثال کے طور پہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کی نہ دے اور ہو قریبی اور دینی اس کو چاہیے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈر، بولیے بھائی اللہ سے ڈر، یار یہ میری چیز ہے مجھے دے دو، دیکھو بھائی اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تم جب اللہ کے نام پہ اوروں سے سوال کرتے ہو، تسألون بہ والارحام، تو خود بھی تو اللہ سے ڈرو نا۔ یہ تو نہیں کہ جب تم نے لینا ہو تو کہو جی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور جب اپنی باری آ جائے تو اللہ یاد ہی نہ رہے۔ تو فرمایا واتقوا اللہ الذی، خود بھی تو اس ذات سے ڈرو نا، اس اللہ سے ڈرو نا جس کے نام پہ دوسروں سے سوال کرتے ہو، دوسروں کو کہتے ہو دے دو۔ تو فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ اللہ ہر وقت تمہارا نگران ہے، وہ اللہ ہر وقت تمہارا نگران ہے۔ ایک مسئلہ حل ہو گیا جی۔ اب آگے ساتھ